بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 2020 پاکستان خوشحال خان خٹک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا ممبر بنانا کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آیا حکومت نے جو نیوز چل رہی ہے کیا اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کر دیا گیا کہ نہیں؟ یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح ثبوت دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ یہ بات کہنا کہ وہ مسلمان ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا عقیدہ یہ نہ ہو ختم نبوت کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا ایمان شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ قادیانیوں کا دفاع کرنا کفر ہے، کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ احمد کو نبی مانتے ہیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث کو رد کر کے، جبکہ قرآن اور حدیث نے واضح کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے، اللہ ان کو ایسے سبق سکھائیں کہ یاد رکھیں۔ قادیانیوں کے اس رویے پر خاموش رہنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ایمان کے کئی درجے ہیں۔ سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم دل میں برا مانیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم کسی کو برائی سے ہاتھ سے روکے، جہاد کا افضل ترین یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے ان کے بارے میں برا کہیں، اور ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم دل میں اس گناہ کو برا مانیں جو ہو رہا ہو۔ تو قادیانیوں کے اس کبیرہ گناہ پہ خاموش رہنا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ ہمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا یہ عین جہاد ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے، میں ایک بات واضح کر دوں، حکومت پاکستان نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اس پر ذرا نظر ثانی کرے، کیونکہ اب یہ 1973 کی آئین کے مطابق کافر ڈکلیئر ہے۔ اگر آپ نے اس کو اقلیتی کمیشن کا ممبر بنا دیا تو یاد رکھے، آج تو کمیشن کا ممبر بنا، لیکن پھر یہ اقلیتی کی آڑ میں اپنے مساجد بنائے گا، اپنے تبلیغ کلم کلہ کرے گا، اور اقلیتوں کے حقوق حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور اس کے آڑ میں اسمبلیوں میں آئے گا، اور کل اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہماری پالیسی میکر تک پہنچے گا، اور کچھ عرصہ بعد آپ دیکھو گے کہ یہ مسئلہ سر اٹھائے گا۔ حکومت کو یا حکومت کے ساتھ متعلقہ ادارے بہتر جانتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ میں اپنی آواز اس اسکرین پر ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ سب سے بدترین کافر ہے قادیانی، کیونکہ باقی جتنے کافر ہے وہ کافر ضرور ہے، لیکن انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہودی کافر ہے، منکر ہے نبی کے، اور یہودی کے علاوہ نصارہ، ہندو، باقی مذاہب جتنی بھی ہے وہ کافر ہے، لیکن وہ کافر صرف انکار کرنے والے ہیں، وہ نبی کی دعوت سے انکار کرنے والے ہیں، یا نبی کے نبوت سے انکار کرنے والے ہیں۔ کم سے کم انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا کہ نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھی لازم قرار دیا، لہٰذا یہ بالکل غلط ہے۔
اور اس معاملے میں علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آیا، ہم دین کے پجاری کافر مذہب ہمارا، ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا۔ ہمیں ان کافروں سے اللہ بچائے جو اتنی بڑی گناہ کر گئے، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، نبی کو چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں ممبر بنانے کی واقعی بات ہو رہی ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام عوام کو سوچ سمجھ کر اس فیصلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم بہت بڑی غلطی کر جائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جائیں تو شرم سے ہمارا سر شرسار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، رمضان کے برکات ہم پہ نازل کریں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔